جو ڈی سی اب وہ لے گئے ہیں، جب وہ اے سی دکی میں تھے تو ہاتھ چلانے میں بڑے ماہر تھے، خود تھپڑ مارتے تھے، ہوائی فائرنگ کرواتے تھے، جس کی مثال اور جس کا ثبوت آپ میری اسکرین میں دیکھ رہے ہوں گے۔ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے جو ممبر ہیں، ان کی تعیناتی ہی مشکوک ہے۔ یہ سیاسی اپروچ پہ آتے ہیں، یہ پہلے سے بیوروکریٹ وہ ہوتے ہیں، کیسے پوسیبل ہے کہ یہ انصاف کر پائیں؟ کئی ایسے لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے درخواست نہیں لکھ سکتے، وہ کیسے اے سی بن گئے، کیسے اب ڈی سی بنے ہوئے ہیں، یار مذاق بنا دیا ہے صوبے۔ یہ شخص میران نامی جو اب ڈی سی دکی لگا ہے، یہ مینٹلی بھی وہ ہے، جو اے سی ہو کے بھی ہاتھ چلائے، اس کا مینٹل لیول کیا ہوگا؟ یہ شخص چپڑاسی بننے کا اہل نہیں ہے اور آپ لوگوں نے اس کو ڈی سی بنا دیا ہے۔ یہ معجزہ صرف بلوچستان میں ہو سکتا ہے۔ اور نر کے بچے، یہ لونی صاحب پہلے کم اپنے آپ ذلیل کروائے اپنی عوام کو کہ اب دوبارہ آپ کو پوری بیوروکریسی میں یہ ملا، اور یہ شخص سب سے جونیئر ہے، مارچ میں تو اس کو پروموٹ ہوا ہے۔ اور یہ پروموٹ کیسے ہوا ہے؟ میں تو ابھی حیران ہوں کہ کمیشن اس نے کیسے کلیئر کیا ہے۔ یہ ایک صحیح درخواست نہیں لکھ سکتا، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ایک پیپر کلیئر نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارے سرداروں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ وہ عوام کو ایسے ہی ذلیل رکھنا چاہتے ہیں۔ 5-6 مرتبہ مسعود لونی کو ایوان میں پہنچانے والی عوام اس کی حقدار ہے۔ میں نے آج تک مسعود لونی صاحب کو نہیں دیکھا کہ بھائی یہ کہیں کہ یار میرے دکی میں یہ مسئلے ہیں۔ السلام علیکم، پاکستان امیج میں خوش آمدید۔ پروگرام نعرہ حق کے ساتھ میں ہوں مقبول احمد جعفر۔ آج ہم بات کریں گے دکی کے لیے۔ دکی والوں کو سردار مسعود لونی اور خوشدل لونی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو دوبارہ اپنے ڈسٹرکٹ میں لے گئے ہیں جس کی بہت ساری خدمات ہیں۔ جو ڈی سی اب وہ لے گئے ہیں، جب وہ اے سی دکی میں تھے تو ہاتھ چلانے میں بڑے ماہر تھے، خود تھپڑ مارتے تھے، ہوائی فائرنگ کرواتے تھے، جس کی مثال اور جس کا ثبوت آپ میری اسکرین میں دیکھ رہے ہوں گے۔ اور یہ ماشاءاللہ سے یہ صاحب جو ہیں، یہ اتنے عظیم ڈی سی ہیں کہ یہ بڑی مشکل سے ابھی بھی کمیشن اگر انہوں نے کلیئر کیا ہے، وہ کمیشن یہ تعلق کی بیس پہ ہی کلیئر کیا ہے کہ ان میں اتنی کمپیٹنسی نہیں ہے، بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی کہیں کہ یہ کلیئر کریں۔ لیکن بلوچستان ہے، یہاں مکسی دور میں بہت ساری بھرتیاں ہوئی ہیں اور طاقتور لوگوں کے لوگ لگ گئے، تو اب عدالت کو کوئی ثبوت نہیں ملا، اور وہ مکسی صاحب جنہوں نے بلوچستان میں نااہل بیوروکریٹ، پیسوں کے بل بوتوں پر لگنے والے بیوروکریٹ کی جو ایک فوج بھرتی ہوئی ہے اور بلوچستان کو زندان میں کنورٹ کیا ہے، بلوچستان کو کرپشنستان میں کنورٹ کیا ہے، تو وہ لوگ ہیں اور لگے ہوئے ہیں، اور ادھر چانس دیا جاتا ہے بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں، تو کمیشن بھی اب ماشاءاللہ سے ایسا ہو گیا، دیکھتے ہیں کلیئر نہیں کر پا رہا تو بس وہ پھر بعد میں نکال دیتے ہیں بندے کو کہ چلو ہم کس لیے ہیں۔ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے جو ممبر ہیں، ان کی تعیناتی ہی مشکوک ہے۔ یہ سیاسی اپروچ پہ آتے ہیں، یہ پہلے سے بیوروکریٹ وہ ہوتے ہیں، کیسے پوسیبل ہے کہ یہ انصاف کر پائیں؟ کئی ایسے لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے درخواست نہیں لکھ سکتے، وہ کیسے اے سی بن گئے، کیسے اب ڈی سی بنے ہوئے ہیں، یار مذاق بنا دیا ہے صوبے کو۔ یہ شخص میران نامی جو اب ڈی سی دکی لگا ہے، یہ مینٹلی بھی وہ ہے، جو اے سی ہو کے بھی ہاتھ چلائے، اس کا مینٹل لیول کیا ہوگا؟ یہ شخص چپڑاسی بننے کا اہل نہیں ہے اور آپ لوگوں نے اس کو ڈی سی بنا دیا ہے۔ یہ معجزہ صرف بلوچستان میں ہو سکتا ہے۔ اور نر کے بچے، یہ لونی صاحب
پہلے کم اپنے آپ ذلیل کروایا اپنی عوام کو کہ اب دوبارہ آپ کو پوری بیوروکریسی میں یہ ملا، اور یہ شخص سب سے جونیئر ہے، مارچ میں تو اس کو پروموٹ ہوا ہے. اور یہ پروموٹ کیسے ہوا ہے؟ میں تو ابھی حیران ہوں کہ کمیشن اس نے کیسے کلیئر کیا ہے. یہ ایک صحیح درخواست نہیں لکھ سکتا. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ایک پیپر کلیئر نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے سرداروں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ وہ عوام کو ایسے ہی ذلیل رکھنا چاہتے ہیں، چن کے ان کو ذلیل کرنے والا شخص لے کے جاتے ہیں. یہ ہے حقیقت ہے یہاں کی. 5-6 مرتبہ مسعود لونی کو ایوان میں پہنچانے والی عوام اس کی حقدار ہے. میں نے آج تک مسعود لونی صاحب کو نہیں دیکھا کہ بھائی یہ کہیں کہ یار میرے دکی میں یہ مسئلے ہیں. اربوں روپے دکی سے نکلتا ادھر ادھر جا رہا ہے، اتنے منرلز ہیں، ایک وہاں اچھا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. نفرت کی وہاں سیاست ہے، دونوں طرف سے اتنے عظیم لوگ مارے گئے، لیکن مجال ہو عقل آ رہی ہو. اپنے کچھ فائدوں کے لیے ہم نے جو ہے نا بس ہر چیز کو بھیڑ چڑھا دیا. میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ کوئی وین والے لوگ یہ کچھ اچھا کریں، لیکن میران جیسے شخص کو لے کے جانا، مجھے تو پتہ چلا کہ ذہنی مریض وہ ہے یا یہ ہے کہ ایک شخص یہ کر رہا ہے. اس کو فضیل اصغر کے دور میں جو کہتے تھے کہ بھائی بڑا کچھ ہوتا نہیں ہے، اس دور میں بھی اس شخص کو معطل کیا گیا اس کو، لیکن آج اسی کو دوبارہ ڈی سی لے کے گئے ہیں. اور لے کے آؤ مسعود لونی جیسے لوگوں کو ایوانوں میں. جب بار بار کسی کو آپ لاتے ہو، اتنی عزت دیتے ہو، وہ پھر آپ کو ایسے ہی نوچتا ہے، وہ پھر ایسے ہی آپ لوگوں کے ساتھ کرتا ہے. اور مسعود لونی کا شمار ان بلوچستان میں ایک شریف سردار میں ہوتا ہے، اور جو بہت کم کسی سے وہ کرتے ہیں. ان کا مائنڈ سیٹ بھی ایسا ہے. اوورآل کہا جاتا ہے خوش دل تمام چیزیں سنبھال رہا ہے، اور اگر خوش دل نوجوان ہو کے اس کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ اپنی عوام کو ذلیل کرے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، کس سے گلہ کریں. ہم کہتے ہیں نوجوان آئے گا، وہ سمجھے گا، عزت دے گا لوگوں کو، کچھ بہتری کے لیے وہ کرے گا. لیکن ہمیں تو دکھ رہا ہے کہ جو نوجوان ہے وہ تو پچھڑوں کے بھی ریکارڈ توڑ رہا ہے. یہ تو پچھڑوں سے بھی زیادہ لٹیرے محسوس ہو رہے ہیں. یہ جان جمالی کا بیٹا ہو گیا، یہ سردار صالح بھوتانی کا بیٹا، یہ تمام ان کے معاملات ان کے بیٹے وہ کر رہے ہیں. یہ لیڈی کا بھائی ہو گیا. اتنے کرپٹ. ان کے والد لوگوں کو تو کم سے کم تھوڑا سا ڈر ہوتا تھا طاقتور حلقوں سے. یہ جو نوجوان آ رہے ہیں نا، ان کو کسی کا ڈر نہیں ہے. یاد رکھیں، یہ اسٹیبلشمنٹ یاد رکھیں، یہ تو بڑا ان پہ فوکس کر رہے ہیں نوجوانوں پہ، لیکن یہ نوجوان جتنا کرپٹ ہے، یہ ابھی سے یہ اسمبلی کی ملازمتیں ہیں، آپ دیکھ لو، یہ لوکل گورنمنٹ کے آپ مختلف جابز ہو گئی، ٹھیکے ہو گئے، یہ تمام ان لوگوں نے وہ کیے ہوئے ہیں. یہ اندھیر نگری، یہ 2 نمبری، یہ کرپشن، اس نے اس صوبے کو دیوالیہ بنا دیا ہے، اور بنے گا یہ دیوالیہ. ریزن کیا ہے کہ لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جس گھر میں چور آ جائیں نا، اب جو ہمارا ایوان ہے اس میں ماشاءاللہ سے چور ہی بیٹھے ہیں، کوئی ایک شخص کے علاوہ. یہ قلعہ سیف اللہ کا جو ایم پی ہے، اس کے علاوہ اس کا ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ یہ ویسے اتنے کماتا ہے کہ یہ کمیشن یا میرا ڈی سی آئی یا اے سی آئی ان چیزوں میں نہیں پڑتا. باقی نہ پوزیشن کا نہ حکومت کا کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو 2 نمبری نہیں کرتا، کرپشن نہیں کرتا، پتہ نہیں لیتا. ہر چیز اس میں ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بڑا باضمیر ہوں، باعزت ہوں، آپ نے ہمیں جو ہے نا ہمارا وہ کیا کہتے ہیں استحقاق مجروح کیا ہے، تو میں چیلنج دیتا ہوں اسے، وہ آ کے مجھے چیلنج کرے، اور میں انشاءاللہ ثبوتوں کی روشنی میں اس کا اصلی چہرہ دکھاؤں گا، یا لائیو آ کے میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں. آپ کا صوبہ، آپ کی اسمبلی چور ڈکیت
ہر ٹائپ کی 2 نمبری والے آپ کے لیڈر ہیں، اور جب وہ لیڈر ہو چور آپ بٹھاتے ہو تو پھر وہ ایسے ہی لوٹتا ہے جیسے یہ صوبہ لٹ رہا ہے، اور جب چیزیں لٹتی ہیں تو کچھ نہیں بچتا، اور پھر معاشرہ ویران ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، آپ کا ہر سیکٹر تباہ، ہیلتھ تباہ، ایجوکیشن تباہ۔ کیوں؟ سارے لٹیرے منسٹر بیٹھے، سیکرٹری بھی اپنے سے بھی بڑھ کے کرپٹ لاتے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس صوبے کی کوئی بھی سیریس نہیں ہے، اس سے کوئی بھی، یہ قوم پرست سب سے بڑے لٹیرے ہیں۔ ابھی دیکھا ہوگا یہ قوم پرست ہی چلا رہے ہیں اس حکومت کو، اور سب سے زیادہ کمیشن قوم پرست لے رہے ہیں، اسپیشلی جو ان کے کوئٹہ والے ہیں۔ تو آپ کس سے گلہ کرتے ہیں؟ بس یہ آپ نے دیکھنا ہے، مخلص آپ سے کوئی نہیں ہے۔ آپ کا نہ عدالت میں آپ کو انصاف مل رہا ہے، نہ تھانے میں انصاف مل رہا ہے، نہ ہسپتالوں میں کوئی آپ کو وہ کرنے والا ہے۔ بس غریب کے لیے صرف ذلت مقدر ہے، اور وہ مقدر ہی رہے گی جب تک ایسے لٹیرے آتے رہیں گے۔ تو کوشش کے کریں، اسپیشلی طاقتور حلقے کے، وہ کوئی کم کرپٹوں کو یا کم ذلیل لوگوں کو ایوانوں تک لائیں۔ باقی تو یہاں پہ اگر میں کہوں بڑے ٹرانسپیرنٹ الیکشن یا ٹرانسپیرنٹ لوگ آئیں گے تو یہ تو خام خیالی ہی ہے۔ تو ویسے بھی بلوچستان جو ہے نا کالونی کی طرح چلایا جا رہا ہے، تو مہربانی کر کے کم سے کم برے لوگ لائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔